آج ڈان کے دفتر میں ایک ایسے فیملی آئی ہیں جو کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ پوری فیملی جو ہے ایتھلیٹس ہے، ان کے والد بھی، والدہ بھی، بچے بھی، اگرچہ کچھ عرصے سے مطلب مختلف ایونٹس میں یہ حصہ لیتے رہے ہیں، لیکن میڈیا کی آنکھوں سے یہ اجل رہے ہیں۔ آج یہاں پہ ڈان کا دورہ کیا ان لوگوں نے، تو ہم نے سمجھا کہ ان کو آپ کو دکھائیں کہ کیسے فیملی ہے، کس طرح مینیج کرتے ہیں۔ والد بھی رنر ہے، ریسر ہے، ان کے بچے بھی 3 ایسے ہیں کہ جو کہ مختلف ریس میں، مختلف چیمپئن شپ میں حصہ لیتے رہے، ان کی والدہ بھی ایسی ہے۔ ہمارے ساتھ جمال سید صاحب موجود ہیں جو کہ ایشین چیمپئن بھی ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، آپ کون سے ایونٹ پہ آپ نے حصہ لیا ہے اور کتنے بچے آپ کے ہیں؟ والدہ جو آپ کی وائف ہے وہ بھی ایتھلیٹ ہے؟ الحمدللہ میں نے 1155 میں نے میراتھن ہے، اور بیک یارڈ الٹرا میرا ابھی اس ٹائم پہ بہت پسندیدہ گیم ہے جو کہ میں کھیلتا ہوں، جس میں لانگ ڈسٹنس جس کو بھی بولتے ہیں، لانگ کھیلتا ہوں۔ اور ابھی 2023 میں 50 گھنٹے لگاتار بھاگا تھا، ایشیا چیمپئن بنا تھا۔ 2024 میں ابھی نیشنل چیمپئن ہوں، جو کہ اس سال 2025 میں امریکہ انشاءاللہ اس کے لیے پر امید ہو کہ سپورٹ ہو تو میں انشاءاللہ جا کر کے پاکستان کا نام روشن کروں۔ تو فیملی آپ کے سامنے ہے، میں بس اگر ابھی بھی آپ لوگ مجھے کہہ دیں کہ یہاں سے پنڈی تک رننگ کر کے جاؤ تو ہم تابعدار ہیں۔ میں جیسے کہ 500 کلومیٹر 700 کلومیٹر یہ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، اور میں جتنا بھی رننگ ہے اللہ کے کرم سے ایشیا کا میرا چیلنج ہے کہ کوئی ہے لانگ ڈسٹنس رن کرنے۔ بلانگ کہاں سے کرتے آپ؟ بلانگ میں پرم سوابی، اور ریتا میں پنجاب میں ہوں۔ اچھا، سوابی سے بلانگ کرتے ہیں، تو سوابی میں کیا جو ایتھلیٹس ہوتے ہیں بہت بڑی بات ہوتی ہے، 700 600 500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا بہت بڑی بات ہے، یہ بڑا اعزاز بھی ہے۔ آپ ہیرو ہیں اس قوم کے، سٹار ہیں۔ کیا سوابی میں اور بالخصوص خیبر پختونخوا میں ایسی سہولیات ہیں جس میں مطلب آپ کے سمجھ سکے کہ ہاں آپ جیسے ایتھلیٹس کے لیے وہ کارآمد ثابت ہو؟ نہیں، بالکل نہیں ہے۔ اسی وجہ سے تو میں اپنے ڈسٹرکٹ سے وہاں پہ جو ہے نا ہجرت کر کے چلا گیا ہوں کہ پنجاب میں یہ سہولیات بہت زیادہ ہے، اور ہمارے کے پی میرا اپنے ڈسٹرکٹ میں کوئی ایتھلیٹکس کے لیے کوئی گراؤنڈ نہیں ہے، تو میں کدھر جا کر کے رنرز کو ٹریننگ دے دوں؟ پورے ڈسٹرکٹ میں نہیں ہے۔ یہاں پہ صرف اسپتال بن رہے ہیں اور اسپتال کی کمپٹیشن ہے، گراؤنڈ کی نہیں ہے، اور پورے کے پی میں نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کہاں وہ اسپتال اس لیے بھی بن رہے ہیں نا کہ مطلب گیمز نہیں ہے تو لوگ بیمار زیادہ پڑتے ہیں، کہتے ہیں جدھر گیمز زیادہ ہوتے ہیں وہاں پہ اسپتال کم ہوتے ہیں۔ اسپتال بالکل، جن کے کہتے ہیں گراؤنڈ آباد ہے تو اسپتال خالی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے کیا مطالبہ کریں گے حکومت سے، خیبر پختونخوا حکومت سے بالخصوص؟ ابھی اس ٹائم بھی آپ دیکھ لیں کہ بہت دنیا میں، پوری دنیا میں کمپٹیشن بڑی ٹف جا رہی ہے، خاص کر کے ایتھلیٹکس میں پوری دنیا اس طرف آ گئی ہے، اور ابھی کھیل رہے ہیں، سارے لوگ کھیل رہے ہیں۔ پنجاب میں دیکھو تو ہر ڈسٹرکٹ پہ ایونٹ ہو رہا ہے، ہر تحصیل میں ایونٹ ہو رہا ہے، جس کا میں ثبوت ہوں۔ اور ہمارے کے پی میں کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے، لیکن اگر حکومت نے اس کو سیریس لیا تو ہم والنٹیئر اس کے لیے میں تیار ہوں، پہلے بھی تیار تھا، ابھی بھی تیار ہوں، اور میں بچوں کو بھی ٹریننگ دیتا ہوں، بڑوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، خواتین کو بھی۔ آپ کے سامنے میری فیملی حاضر ہے، ہم سب کو کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ٹریننگ دینا ہے، آئیں آپ کو ہم اسپتال سے بچاتے ہیں۔ بالکل، جمال سید صاحب کا جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا کہ پوری فیملی ایتھلیٹس ہے، چھوٹا ایک بچہ بھی ساتھ آئے ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ نام کیا آپ کا؟ محمد حارث جمال۔ آپ نے کون سا چیمپئن میں حصہ لیا ہے؟ بیک یارڈ میں اور کراچی میراتھن میں۔ اچھا، اس میں جیتے ہیں کیا؟ کتنے میڈلز آپ نے جیتے ہیں؟ میں نے 21 میڈل جیتے۔ ٹھیک ہے، گڈ ہے۔ پڑھتے بھی ہیں؟ جی۔ تو مما پاپا غصہ کرتے ہیں کہ نہیں کھیل نہیں کرنا، پڑھنا ہے، کیا کہتے ہیں؟ نہیں، اسپورٹس کے لیے غصہ نہیں کرتے، باہر کھیلنے کے لیے غصہ نہیں کرتے، اسکول جانے کے لیے بس۔ ٹھیک ہے، مطلب آپ خوش ہیں اس گیم میں کہ آپ کی پوری فیملی جو ہے ایتھلیٹ سے، ساری فیملی دوڑتے ہی رہتے ہیں؟ جی۔ اچھا لگتا ہے؟ ہاں جی۔ آگے جا کے کیا کرو گے؟ پائلٹ بنوں گا اور پاپا کی طرح چیمپئن بنوں گا۔ کس نام روشن کریں گے ملک کا؟ جی بالکل، پاکستان کا نام بھی روشن کریں گے۔ ان کی والدہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ نام کیا ہے آپ کا اور کتنے بچے ہیں آپ کے ایتھلیٹ سے؟ ہسبینڈ بھی، آپ خود بھی مختلف ایونٹس میں پارٹیسپیشن حصہ لیتی رہی ہیں۔ میرا نام رانی جمال ہے، میں سوابی سے ہوں۔ یہ میرا ہسبینڈ ہے، ایشیا چیمپئن ہے، الحمدللہ۔ بیٹا بھی ایشیا چیمپئن ہے، اور مجھے دونوں پہ فخر ہے۔ میرے 3 بچے، یہ بڑا ہے، 2 بچے میرے چھوٹے ہیں، وہ بھی رنر ہے۔ میری 3 سال کی بیٹی ہے، وہ بھی رننگ کرتی ہے۔
اور میں ہر اس ماں اور بہن سے کہتی ہوں کہ اپنے بچوں اور اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کرو تاکہ وہ نشوں سے، غلط کاموں سے اور بیماری سے بچے، کیونکہ ہم اپنے بچوں کو صرف ایک سپورٹ کے ذریعے بچا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، نہ ہمارے پاس گراؤنڈ ہے، نہ ہمارے اسکول میں ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے کہ جسے ہم بچوں کے لیے ایک پیریڈ رکھ دیں. میں بچے کو کئی اسکولوں میں نے چیک کیے، لیکن مجھے روٹس ایک ایسا اسکول لگا کہ اس میں باقاعدہ سپورٹ کے کلاس ہوتے. میں نے حالانکہ میں افورڈ نہیں کر سکتی، لیکن میں نے اپنے بچے کی خاطر وہ اس کو ایڈمیشن ادھر کرایا تاکہ یہ تو کم سے کم سپورٹ میں رہے نا. بالکل اچھی بات ہے. تھوڑا سا فیملی کی بھی بات کرتے ہیں آپ سے کہ مطلب جہاں پہ ہسبینڈ ایتھلیٹ ہو، آپ بھی ہو، بچے بھی ہو، تو ایسی فیملی ذرا لوگوں کو بتا دیں کہ کیسی فیملی ہوتی ہے ان کا گزارا، مطلب عام روٹین کی شادی بیاہ میں شرکت کے لیے کیا کرتے ہیں، ایونٹس پہ کس طرح مینیج کرتے ہیں. بڑا مشکل ہے ایک وائف کو، مطلب بچوں کو، ہسبینڈ کو سنبھالنا، اور آپ کرو بھی ہے اپنے ہسبینڈ کی، وہ بھی اس کا بھی دوبارہ سوال کرتے ہیں. جی ایسا ہے کہ ہر چیز کو ٹائم دینا پڑتا ہے. ہم نے اپنی ایک روٹین بنائی ہے. جو ہمارے ریلیٹیو ہے وہ ہمارے مطابق فنکشن رکھتے ہیں، اور جو باہر کے ہوتے ہیں اسے ہم ایکسکیوز کرتے ہیں کیونکہ ہم نہیں جا سکتے. ہاں اب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسے رنر ہے کہ اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، تو ساری چیزوں کو دیکھ کے چلنا پڑتا ہے. اچھا، آپ کرو بھی ہے؟ جی بالکل. اپنے ہسبینڈ کی کرو ہے، کیسے مینیج کرتے ہیں؟ کبھی مطلب ایونٹ پہ بڑا ریس ہو تو اس پہ رک جاتے تو غصہ کرتے ہیں؟ جب یہ غصہ کرتے ہیں تو اس ٹائم مجھے اور بھی مزہ آتا ہے، کیونکہ یہ وہ غصہ سارا نکل جاتا ہے، اس کا یہ ریلیکس ہو جاتے ہیں. جب یہ ریلیکس ہوتے ہیں تو یہ رننگ پہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. تو اور اسپیشلی مجھے بیک یارڈ بہت اچھا لگتا ہے جب یہ کھیلتا ہے، کیونکہ مجھے اس ٹائم بہت اس کو پش کرنا پڑتا ہے، اٹھانا پڑتا ہے، سلانا بھی پڑتا ہے، کھانا اور ساری چیزیں کرنی پڑتی ہے. میں بہت انجوائے کرتی ہوں. ڈائٹ کا بھی خیال رکھتی ہیں مطلب بچوں کا؟ بالکل، کیونکہ ایتھلیٹ سے پلیئرز کے اپنا خصوصی ڈائٹ. ہاں بالکل، اس کی خوراک الگ ہے، کیونکہ یہ نہ چکن کھاتے، ہم پوری فیملی چکن نہیں کھاتے، کولڈ ڈرنک نہیں، فاسٹ فوڈ نہیں. میرا بچہ یہ میں فریش جوس اگر دینا چاہوں پڑے تو ویل ڈن نہیں ہے تو میں نہیں دیتی باہر کی چیزیں. گھر ہی میں جو بھی چیز بنانی ہو وہ میں گھر میں خود بناتی ہوں اور دیتی ہوں بچوں کو. کبھی آپ اپنے ایونٹس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہے خود؟ جی میں ابھی اس وقت اتنے بچوں اور ہسبینڈ کے باوجود ہسبینڈ کی خواہش پہ اور اس کو بطور گفٹ میں نے دیا تھا قراقرم الٹرا. میرا فرسٹ ٹائم تھا وہ، اور وہ میرے ہسبینڈ کی خواہش تھی کہ وہ تم کرو گی، وہ میں نے کیا ہے. اور اسپیشلی اس کے لیے کیا تھا کیونکہ اس میں نے 25 کلومیٹر فرسٹ ٹائم کیا تھا. کتنے کلومیٹر؟ 25 کلومیٹر کیا تھا، اور وہ بھی ہسبینڈ کی خوشی کے لیے کیا تھا، کیونکہ آلریڈی میں اس کے ساتھ ہوتی ہوں. جب اس کی 500 ہوتی ہے 700 کلومیٹر تو اس میں اس کے ساتھ وقتاً فوقتاً رننگ بھی کرتی ہوں. ٹھیک، اس کا مطلب یہ کہ مطلب آپ کے ہسبینڈ ایتھلیٹ ہے، رنر ہے، تو ساتھ آپ بھی بن گئی ہے. جی بالکل. دیٹس گڈ. جو ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، خاص کر خیبر پختونخوا کے حوالے سے، کیونکہ ایسے فیملی کم ملتی ہیں ہمیں، ہمارے سوسائٹی میں کچھ کلچرل ایشوز ہے، کیا میسج دیں گی مختصر؟ میں اپنے بہنوں کو یہی کہوں گی کہ پہلے تو آپ اپنی ڈائٹ کو صحیح کریں، چکن کولڈ ڈرنک کو بند کر دے تو اسپتال جانا ختم ہو جائے گا. اور اپنے لیے کم سے کم اگر 1 گھنٹہ نہیں دے سکتی تو آدھا گھنٹہ اپنے لیے دے دے، تاکہ آپ فزیکل ایکٹیویٹی کریں گے تو بیماروں سے بچیں گے. اور اسپیشلی اپنے بچوں کو سپورٹ کرے کہ وہ نشوں سے، غلط کاموں سے بچے، اور موبائل بھی زیادہ یوز نہ کرے. یہ ایک بیسٹ میسیج ہے. میں اپنی بہنوں اور ماؤں سے یہی کہتی ہوں، کیونکہ ایک ماں تبھی بچے کو صحیح بنا سکتی ہے جب اس کو وہ سپورٹ میں ڈالے گی. بہت بہت شکریہ ڈان کے دفتر آنے کا اور ڈان کا وزٹ کرنے کا. ہماری دعائیں آپ لوگ کے ساتھ ہے کہ آپ کامیاب ہو. ناظرین، جیسے کہ انہوں نے بھی کہا، اور میرے خیال میں ایسی کوئی فیملی بہت کم ملتی ہیں جو کہ پوری فیملی، بچے بھی، ان کے ہسبینڈ بھی اور وائف خود بھی، ماں خود بھی، وہ ایتھلیٹس ہو. ایسے لوگوں کے لیے، ایسے پلیئرز کے لیے حکومتی سطح پر کچھ ایسے اقدامات اٹھانے کی اشد ضرورت ہے کہ یہ لوگ مزید کامیاب ہو، اور ان بچوں کی، ان کے والد کی، ان کی والدہ کی کامیابی جو ہے وہ صرف ان کی نہیں ہے، پورے قوم کی ہے، پورے ملک کی ہے.